صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ احباب ذی وقار، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس وقت بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ کو علیحدہ کرے گا، منہا کرے گا، اس وقت اس کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کرے۔ اگر زکوٰۃ کی نیت کے بغیر کسی بندے نے مال علیحدہ کیا، کسی کو دے بھی دیا، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سنیں جو آج کے دور میں بہت زیادہ رائج ہے۔ وہ یہ ہے، ایک بندے نے کسی کو بطور قرض کے، مثال کے طور پر 50,000 روپے دیے بطور قرض کے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا تھا وہ بندہ کنگال ہو گیا، اس کی جو معاشی صورتحال تھی وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئی، اور وہ بندہ اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کو اب زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ جو 50,000 روپے میں نے اس کو بطور قرض کے دیے تھے وہ میں زکوٰۃ میں مائنس کر لوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے وہ پیسے اس بندے کو دیے تھے، مقروض کو، اس وقت اس کی نیت کیا تھی کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں، تم مجھے یہ واپس لوٹا دینا۔ اور زکوٰۃ کے لیے شرط کیا ہے کہ جس وقت بندہ مال اپنا زکوٰۃ کا علیحدہ کرے اپنے مال سے، اس وقت وہ نیت کرے کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ چونکہ اس بندے نے نیت نہیں کی تھی اس وقت تو بطور قرضہ کے دی تھی، لہذا اس بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ بطور زکوٰۃ کے اس رقم کو کاٹ لے۔ شرع شریف نے اس کا ایک ہیلا عرض فرمایا ہے کہ آپ ایک ہیلا کر سکتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ وہ بندہ اگر واقعی ایسی کنڈیشن پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، اب آپ کیا کریں؟ 50,000 روپے زکوٰۃ کے جو آپ کے بنتے ہیں، واقعی بنتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور مجھے قرض بھی مل جائے، آپ کیا کریں؟ آپ 50,000 روپے لے کر اس بندے کو جو آپ کا قرض دار ہے اس کو بطور زکوٰۃ کے دیں، اور وہ بندہ اس پیسے کو اپنی ملکیت میں لے لے۔ اب چاہے آپ اس بندے سے وہ 50,000 روپے چھین کر لے لیں، دھکا شاہی سے لے لیں، زبردستی لے لیں، اب آپ کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی شرط ہے۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا بھی شرط ہے۔ جب آپ نے اس مال کا اسے مالک کر دیا، 50,000 روپے اس کی کسٹڈی میں دے دیے، اس کی ملکیت میں دے دیے، اب وہ اس کے ہو گئے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ جس بندے سے آپ نے 50,000 روپے لینے ہیں اس کے پاس اس وقت 50,000 روپے موجود ہے، آپ اسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو میرا قرض ہے آپ میرا قرض واپس کریں۔ اگر وہ نہیں دیتا تو زبردستی چھین لے۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے چھین رہا ہے، نہیں، زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، وہ بندہ ان پیسوں کا مالک ہے۔ اب اگر یہ بندہ چاہے قرض خواہ تو وہ قرض دار سے اپنا پیسہ چھین سکتا ہے، لے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ یہ کہے کہ میں نے جو اس بندے کو قرض دیا تھا میں اس کو زکوٰۃ میں منہا کر لوں، علیحدہ کر لوں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت سے اس مال کو علیحدہ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں یہ بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہوں۔ اسی طرح اب ایک اور مسئلہ سن لیں، وہ یہ ہے، آپ کسی بندے کے گھر میں گئے، اب رشتہ داروں میں غریب بھی ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں لوگ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کا مال دے جاتے ہیں، تو کیا آپ کے لیے کھانا جائز ہے؟ تو یہ کھانا بالکل جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ وہ زکوٰۃ اس بندے کی حد تک تھی۔ اب وہ بندہ چاہے تو اپنا مال جس مرضی کو بطور تحفہ کے کھلا سکتا ہے، بطور میزبانی کے کھلا سکتا ہے، مہمانی کے کھلا سکتا ہے، اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب بعض اوقات میں نے دیکھا ہے وہ کوئی غریب فقیر کسی بچی کی شادی ہوگی تو بندے کہتے ہیں نہیں اسی تو انہوں نے زکوٰۃ دیتی لتاں واسطے اسی ویاہ وچ نہیں جانا، اوتھے اسی کھانا نہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے، اسے ان کی دل آزاری ہوگی۔ اب حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حدیث مبارکہ یہ ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بی بی کے گھر میں گئے تو دیکھا کہ ان کے گھر میں وہ صحابیہ تھی، گوشت کی خوشبو آ رہی ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کچھ کھانا ہے تو حاضر کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے والی ہیں، آپ تو فرما سکتے ہیں. اور مقصد کیا تھا؟ مسئلہ بتانا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت نہ دیا، بلکہ کوئی سبزی یا دال وغیرہ آپ کے سامنے انہوں نے رکھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر سے تو گوشت کی خوشبو آ رہی ہے اور تم ہمارے آگے دال رکھ رہی ہو. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ یہ ہے کہ وہ صدقے کا گوشت ہے اور آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے، صدقہ تو آپ پر حرام ہے، تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے گوشت نہیں رکھا بلکہ دال روٹی رکھی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ صدقہ تمہاری حد تک تھا، ہمارے لیے وہ ہدیہ بن گیا ہے. یعنی وہ جو لوگوں نے صدقہ دیا تھا، زکوٰۃ دی تھی، وہ تمہاری حد تک تھی. جب تم نے اس پر قبضہ کر لیا، اب تم بطور ہبہ کے، بطور تحفہ کے جس بندے کو بھی چاہو کھلا سکتی ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی کسی آپ غریب فقیر بندے کے گھر میں چلے جائے اور آپ کو پتہ ہو کہ لوگ صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے کھانا رکھے تو آپ خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، کھائیں، اس کی دل آزاری نہ کریں کہ اس کو یہ کہیں گے وہ یہ تو صدقے کا مال ہوگا. اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ یاد رکھنے والا ہے کہ زکوٰۃ کن کو نہیں دی جا سکتی. ایک ہے کن کو دی جا سکتی ہے، ایک ہے کن کو نہیں دی جا سکتی. بالکل مختصر سا ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے ہمارے اصول کا مطلب ہے جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ماں، باپ، دادا، دادی، پڑدادا، پڑدادی، اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک. اسی طرح ماں، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، یہ ہمارے اصول ہیں، انہوں نے ہمیں جنم دیا ہے، ہم ان کی اولاد میں آتے ہیں، انہیں ہم اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح جو ہمارے فروع ہیں جنہیں ہم نے جنم دیا، مطلب بیٹا، پوتا، پوتی، پڑپوتا، پڑپوتی، اسی طرح بیٹی، نواسی، پڑ نواسی، نیچے تک، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مختصر یہ کہ اپنے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے نیچے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں آگے پیچھے دائیں بائیں دے سکتے ہیں. بہن بھائی اگر آپ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ کی پھوپھی، آپ کا چاچا، آپ کے خالہ، یہ اگر ماموں مستحق زکوٰۃ ہے تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ انہیں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عزیز اقارب ہیں، قریب کے جو اقارب ہیں، انہیں اگر بندہ زکوٰۃ یا صدقہ وغیرہ دیتا ہے تو ایک تو صدقہ دینے کا ثواب ملتا ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے. کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ رشتوں کو جوڑ کر رکھیں، اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں جو کوئی مستحق زکوٰۃ ہے انہیں زکوٰۃ کا مال دیں. لیکن وہی مسئلہ جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ انہیں بتائیں نا کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اس سے تو ان کی دل آزاری ہوگی، وہ قبول ہی نہیں کریں گے. آپ بطور تحفہ کے انہیں دے دیں. تو پتہ کیا لگا؟ آگے پیچھے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اوپر نیچے زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تیسرا جو مصرف ہے جس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ ہے غیر مسلم. غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کوئی بھی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، ستارہ پرست ہے، جو بھی ہے، انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یا ایسا بدعقیدہ شخص کہ جس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچی ہو، یعنی اسلام کے خلاف اس بندے کے نظریات ہو، اس بندے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان لوگوں کو زکوٰۃ اسی طرح نہیں دے سکتے جس طرح انہیں قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے. یہ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا ہمارے لوگ قربانی کا گوشت بھی غیر مسلموں کو دے دیتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ انہیں گوشت نہ دیا جائے، بہتر یہ ہے. اگر دے دیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن شرع شریف کا حکم یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم، عیسائی یا کسی بھی اور غیر مذہب کے لوگوں کو نہ دیا جائے. اس کی وجہ کیا علماء نے بیان کی ہے؟ وجہ یہ بیان کی ہے کہ قربانی کی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. قربانی کس کے لیے کی ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قربانی رب کے لیے کی جائے اور قربانی کا گوشت اللہ کے دشمنوں کو دے دیا جائے، تو یہ تو غیر معقول سی بات ہے کہ قربانی جب رب کے لیے دی ہے تو قربانی کا گوشت اللہ کے محبوب بندوں کو دیا جائے، مسلمانوں کو دیا جائے جو رب پر ایمان تو رکھتے ہیں. تو اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ زیادہ سخت ہے، قربانی کا مسئلہ اتنا سخت نہیں ہے. قربانی میں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم کو نہ دینا بہتر ہے، نہ دینا بہتر ہے. دے بھی دیا جائے تو پھر بھی گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن زکوٰۃ میں بالکل قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ مسئلہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض گھروں میں یہ مسیحی خواتین یعنی عیسائی خواتین کام کرتی ہیں گھروں میں،
تو بندے کہتے ہیں اس سال میں نے جو ہے نا وہ میرے گھر میں جو کام کرنے آتی ہے نوکرانی، میں نے اسے زکوٰۃ دے دی. تو قطعاً یہ بات درست نہیں ہے. کسی بھی غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر دینا، یا نظر کی کوئی چیز دینا، نظر کا مطلب ہے کوئی بندے نے منت مانی ہو اس کی کوئی چیز دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کے بعد چوتھا بندہ کہ جس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ ہے سید زادہ. سید زادہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے ہے، اس کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ زکوٰۃ اس کی حرمت اور اس کی عزت کے خلاف ہے. میں نے پیچھے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے، مال کا میل ہے، اور سادات کرام اس بات سے وراء الورا ہے کہ ہم اپنے مال کا میل انہیں دیں. ہمیں تو یہ چاہیے، فتاوی رضویہ شریف میں حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سادات کی خود خدمت کریں، انہیں کسی سے مانگنے کی حاجت ہی نہ پڑے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ